بڑے خوش نصیب ہیں بابا. راہد روگ تمہارے جن سے مشہور نہیں ہے, راہد روگ تمہارے کسی اور سے مشہور نہیں ہے. الحمدللہ, اللہ جزائے خیر دے بانئین جامعہ کو, اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان مخلص اساتذہ کو جن کی خدمات یہاں پر رہی ہیں. 100 سال کی تاریخ کا یہ جامعہ. خوش نصیب ہے اہلیان راہد روگ کہ ان کے مرد بچوں کے لیے جامعہ ہے تو ان کی لڑکیوں کے لیے فاطمۃ الزہرا جیسا ادارہ موجود ہے. الحمدللہ, بڑے خوش نصیب ہیں. ملک کے کونے کونے سے, ہزاروں کلومیٹر دور سے طالبان علوم نبویہ آپ کی اس بستی میں آتے ہیں. یہ امن کی بستی ہے نا. دعا کرو کہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى یوم الدین. اما بعد, عن عبد الله ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات گرامی, ایک 10 سے 15 منٹ کا مختصر سا درس. میں نے جامع ترمذی کی پیاری حدیث, بلکہ 1400 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو آگاہ کیا, بتایا. کیا بتایا؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں اللہ سے معافی مانگتے رہو اور عافیت چاہتے رہو, دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. آپ کے سامنے سنن ابی داؤد کے حوالے سے جو چارٹ لگا ہوا ہے, اس میں ایک دعا موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول, اور اصحاب رسول کے بعد ائمہ کرام محدثین, میں سمجھتا ہوں اکثر یہ دعا کو پڑھتے تھے. اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ہم سے زیادہ وہ لوگ اس بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اے اللہ, میں معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں. فی دینی, میرے دین میں, وہ دنیایا, میری دنیا میں, وہ اہلی, میری بیوی بچوں میں, وہ مالی, میری روزی روٹی کے ذرائعوں میں. اللہم استر عوراتی, اے اللہ میرے عیوب کو چھپا دے. وہ آمن روعاتی, اللہ خوف و ہراس کے ماحول میں امن نصیب فرما دے. اللہم حفظنی من بین یدی, اے اللہ سامنے سے, ومن خلفی پیچھے سے, وعن یمینی سیدھے جانب سے, وعن شمالی دائیں جانب, ہر چار جانب سے حفاظت فرما. کتنی پیاری دعا ہے میرے بھائی. اور آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. کیسے کیسے فتنے, نہ ہم محفوظ, نہ ہمارے مال و متاع محفوظ, نہ ہماری آل اولاد محفوظ. اور 20 جنوری کے بعد سے تو اور زیادہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہم کو اور آپ کو پتہ نہیں ہے, صرف 20-22 دنوں میں بھی, میں گزشتہ ہفتے کرنول میں تھا, ایک انٹیلیجنس آفیسر کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 جنوری کے بعد سے 90 مساجد اور مدارس اب تک شہید کیے جا چکے ہیں. اللہ اکبر, اللہ حفاظت فرمائے. ایسے حالات میں, ان حالات میں نہیں معلوم کہ میرے اور آپ کے ساتھ کل کیا ہونے والا, نہیں معلوم میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں 2-4 سیفٹی کے ذرائع بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی نے کہا نا, لوگوں اللہ سے معافی مانگو اور عافیت چاہو. ارے بابا, آج ٹی وی کا دور ہے, موبائل کا دور ہے, قدم قدم پر بے حیائی اور عریانیت کا بازار گرم ہے, جہاں دیکھو مکر و فریب ہے. آج پہلے دور لوگ شرافت کی بنیاد پر عزت اور ہو جاتے تھے کہ بھئی معاشرے کا شریف انسان ہے, اب نہیں ہے. یکرم الرجل مخافت شرہ, آدمی کی تکریم عزت اس کی شرافت کی بنیاد پر نہیں, شرارت کی بنیاد پر. سارے مسائل ایسے حالات میں جہاں اہل ایمان کو لوگ لونڈی سے زیادہ حقیر, اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کیے تھے, ہے نا. آج یہ حالات ہے. ایسے حالات میں ہم اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی میں, تری میں جو فساد, جو بگاڑ آتا ہے نا کسی بھی حیثیت سے, آج جو حالات بنے ہیں یہ یوں ہی نہیں بنے ہیں. آج ظالم جو ہم پر مسلط ہوئے یوں ہی مسلط نہیں ہوئے. آج ہمارے حقوق کی جو حق تلفی ہو رہی ہے یوں ہی نہیں ہو رہی ہے. کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں, کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں, کچھ تو اپنوں کے دیے ہوئے اور کچھ آسماں کے. ہمارے اعمال شامہ کا نتیجہ ہے.
ورنہ قرآن آج بھی شاہد عدل ہے، قرآن آج بھی شاہد عدل ہے، اور کل بھی تھا، اور قیامت کی صبح تک یہ پیغام ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے۔ جس نبی نے کبھی زمانے جاہلیت میں تک کوئی برا کام نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی ایسے ویسے کام نہیں کیے، نبوت کے بعد صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن عباس سے روایت، جامع ترمذی کے اندر ام سلمہ سے روایت، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا محمد اذا صلیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فقل تم کہو اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے، غلط کاموں سے بچنے کی ہدایت دے، اور مسکینوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تینوں کاموں کے عامل نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ آج کتنے اہل توحید ہیں جو شرک کر رہے ہیں؟ مشرکین کو تو چھوڑ دیجئے، خود ہماری صفوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کے نبی کبھی شرک نہیں کیے، لیکن نبوت کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیء، اللہ اللہ میرے رب میری ذات سے ساتھ کوئی شرک نہ ہونے پائے۔ اور وہ نبی جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچا، کبھی کسی کے بارے میں کچھ ایسی ویسی بات نہیں کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف کی حدیث بتاتی ہے، حضرت ابو حضرت حدیث کا راوی، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، لوگوں اللہ کی قسم میں روزانہ 70 سے زائد دفعے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ جو نبی گناہ نہ کر کے بھی 70 سے زائد دفعے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم اور آپ صبح سے شام تک پتہ نہیں آنکھوں کی زنا میں، کانوں کی زنا میں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں میں ملوث ہے، کبھی ہماری غیرت ایمانی جاگ اٹھی؟ اللہ کے بندو، اگر ہم سکون کی زندگی چاہتے ہو، عمل صالح کے پیکر بننا پڑے گا۔ واقعی ہم سکون کی زندگی اگر چاہتے ہیں، استغفار اپنی زندگی کو لازم بنانا پڑے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و سلامتی کی 2 ضمانتیں دی ہیں۔ قرآن مجید پر نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 33 کے اندر، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جس قوم میں پیارے نبی آپ ہیں۔ نبی کی موجودگی اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ۔ ارے مکہ کے کافر بھی نبی کی موجودگی کی وجہ سے ظلم کر کے بھی امن میں تھے، مدینہ کے اندر ان کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے، اور انہی کی اپنی شرارت کی وجہ سے اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وہ قوم عذاب سے دوچار نہیں ہوگی جس قوم میں پیارے نبی ہیں، وہ قوم بھی عذاب سے دوچار نہیں ہوگی، اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جو قوم استغفار کرے گی۔ استغفار کا آج جس انداز سے میں اور آپ جی رہے نا، الحمدللہ اچھی نعمتیں، اچھی سواریاں ہیں، اچھے کھان پان ہیں، اچھے رہن سہن ہیں، اچھے ساری چیزیں ہیں، لیکن شکر کا مادہ ختم ہو گیا۔ آج ہر ایک کو دیکھو، نہیں کراؤڈ ہے، منہ ٹیڑھا میڑا، عجیب و غریب، چل رہی گاڑی۔ ارے بابا، پہلے کبھی کبھی نعمتیں کھاتے تھے، آج تو پہلے اتوار آیا تو خوش ہوتے، جمعہ آیا تو پلاؤ، اب تو ہر دن نعمتیں کھا رہے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ اچھی سواریاں، ایک سے ایک فاسٹ سواریاں مل گئی۔ آج اکثروں کی اولاد لاکھوں کما رہی ہے، لیکن شکر کا مادہ ختم ہو گیا۔ یہ ناشکرا پن بھی میرے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی جماعت کے لیے، قوم کے لیے عذاب ہے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اجی اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، کیا فائدہ ہونے والا ہے اللہ کا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بندے بنتے۔ ہمارے اندر شکر کا مادہ ختم ہو گیا۔ آج بڑے سے بڑے ایٹم بھی کھائیں، وہ شکر گزاری نہیں ہے۔ تو عمل صالح کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، شکر کے ذریعے، بابا حالات ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہتے، ہمیشہ کبھی سکھ دکھ انسان کی زندگی میں آتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری بھی دی ہے، عجبا لامر المؤمن یا عجبا لامر المسلم، مسلمان یا مومن کا معاملہ کتنا پیارا ہے۔ دونوں حیثیت سے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، راحت پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے، دونوں حیثیت سے فائدہ ہی فائدہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اجی تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے، یہ دشمنان اسلام کی چال بازیاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ اس سے بڑی ضمانت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو صبر کا دامن ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، جس حال میں بھی رکھا ہے ہر حال میں راضی برضا ہو،
دنیا ہی میں بیٹھ کے جنت کا مزہ دے۔ عمل صالح کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، شکر گزاری کے ذریعے، صبر کے ذریعے ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر بس عمل کا جذبہ ہونا۔ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں بابا، راہد روک تمہارے جنس سے مشہور نہیں ہے، راہد روک تمہارے کسی اور سے مشہور نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے بانئین جامعہ کو، اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان مخلص اساتذہ کو جن کی خدمات یہاں پر رہی ہیں۔ 100 سال کی تاریخ کا یہ جامعہ، خوش نصیب ہے اہلیان ریدرک کہ ان کے مرد بچوں کے لیے جامعہ ہے تو ان کی لڑکیوں کے لیے فاطمۃ الزہرا جیسا ادارہ موجود ہے۔ الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ملک کے کونے کونے سے، ہزاروں کلومیٹر دور سے طالبان علوم نبویہ آپ کی اس بستی میں آتے ہیں۔ یہ امن کی بستی ہے نا؟ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جامعہ کے فیض کو عام فرمائے۔ اللہ تعالی یہاں کے بانئین کے اور ہمارے ان مخلص اساتذہ کو جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو حد نظر تک اللہ کشادہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بشری کمزوری کے تحت جو بھی خطائیں سرزد ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کے حسنات کو میزان حسنات میں اضافے کا ذریعہ فرمائے۔ اور جو لوگ اب اس جامعہ کی بقا کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، عزم دے، حوصلہ دے۔ اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں یہ مدارس دینیہ جو مسلم قلعے ہیں، اس کی بقا کے لیے ہماری اور آپ کی کوشش ہونا چاہیے، اور ہمارے نسل نو کی تعمیر انہی اداروں سے وابستہ ہے۔ یہیں پر ہم اور آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر قسم کے شرور اور فتن سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ جو ہم میں بیمار، جہاں بھی بیمار، اللہ شفا دے۔ جو ہم سے پہلے خبر کے آغوش میں پہنچ گئے، اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔